ہوئے تھے، حضرت آدم کو پیدا کر دیا گیا تھا، سارے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سارے لوگ آدم کو سجدہ کرو، سب نے تعظیماً حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس اکڑ کے رہ گئے، ابلیس اکڑ کے رہ گئے، ابلیس نے مکالمہ کیا، ابلیس نے اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ ابلیس نے منطق کھیلنا شروع کر دیا۔ ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو ان سے بہتر ہوں۔ کن سے بہتر ہوں؟ آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہو؟ ابلیس بتاؤ، دماغ کھیلتا ہے، منطق لگاتا ہے، فلسفی سکھاتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے، اللہ سے بحث کرتا ہے۔ کم وقت کے مالے کو یہ پتہ نہیں حکم کن کا ہے، آرڈر کن کا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی تھا، تکبر ہی ایک چیز ہے، ایگو ایک چیز ہے، انا ایک چیز ہے، یہ میرے اندر جو بات آتی ہے، جو ہوں میں ہوں، یہ میں والی بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے بھگا دیا اور کہہ دیا جا میرے جنت سے بھاگ جا، اب سے لے کر قیامت تک، بلکہ دنیا جب تک رہے گی اس کے بعد بھی جب سارے لوگوں کو ہم جنت دیں گے اور جنت میں محل دیا جائے گا، تم ہوگے کہ تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی۔ لیکن لوگوں یاد رکھو اس وقت ابلیس نے کچھ گزارشات رکھے تھے، کچھ اپلیکیشن رکھے تھے، کچھ درخواست اور کچھ منت اور کچھ سماجت رکھی تھی۔ پتہ ہے کیا گزارش رکھی تھی؟ ابلیس نے کہا اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آپ مجھے ان کا سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہو، جبکہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ مٹی کی صفت نیچے جانے کو ہوتی ہے۔ پھر ابلیس منطق بتاتا ہے اللہ کو، اللہ بتائیے تو اگر کوئی درخت ہو اور اس درخت میں، درخت کے پتے میں یا ٹہنی میں کوئی ڈھیل رکھ دیا جائے، ہوا چل جائے گی تو بتاؤ وہ ڈھیل نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ مٹی نیچے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کہتا ہاں ضرور آئے گی مٹی نیچے۔ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے، ابلیس اللہ سے بحث کر رہا ہے اور اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے تو نیچے لوگ آگ لگاتے ہیں، زمین پہ آگ لگاتے ہیں، لیکن آگ کی جو شعائیں ہوتی ہیں، آگ کی جو لپیٹ ہوتی ہے وہ اوپر کو جایا کرتی ہے۔ بھلا اوپر والا بندہ نیچے کو کہاں سجدہ کرے؟ آدم سے کہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ اللہ نے کہا بھاگ جا، بھاگ جا، میرے دربار سے بھاگ جا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے بھاگ جا۔ جا اب سے تیرا نام مغضوب ہے، جا اب سے تیرا نام ملعون ہے، جا اب سے تو دھتکارا ہوا ہے، اب سے تیرے گلے پہ پھٹکار ہے، تیرے گلے میں پھندا پڑ گیا۔ اس وقت جاتے جاتے ابلیس نے گویا اللہ سے کہی دیا اے اللہ آپ نے مجھے بھگا ہی دیا ہے، آپ نے مجھے بھگا ہی دیا ہے، تو جاتے جاتے ایک درخواست تو مان ہی لیجئے۔ اللہ نے کہا کیا درخواست کرتے ہو، کیا درخواست کرتے ہو؟ پھر ابلیس نے کہا ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، گویا ہر طرح کے اختیارات مجھے دے دیں کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں، میں آپ کے بندوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہوں، ان کے دلوں میں شرر و فتن جگہ لیتے رہے، یہ مجھے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ نے کہا ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے وہ بندے جن کو مجھ سے محبت ہے، جو رات کی تنہائی میں میرے لیے میرا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، جو رات کی تنہائی میں وہ اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جن کے بغل میں بیوی سوئی ہے اور وہ بیوی ایسی ویسی نہیں بلکہ سہاگ رات کی رات ہے اور موسم ٹھنڈ ہے، بالکل دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے، لیکن اس بندے نے اپنی بیوی سے شہوت بھی کیا، اس بیوی نے، اس بندے نے، اس میرے بندے نے اپنی بیوی سے شہوت بھی اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد وہ رات میں غسل بھی کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرے آگے روتا ہے، گروزاری کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے، اے اللہ تو غزہ کی پٹی میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ دیکھ مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں میں جلسے میں گئے تھے، فلاں گاؤں کا بندہ ہے، یہ جو کی ہاٹ کا بندہ ہے، جو رات کے 2 بجے جب کہ اس کے بغل میں 9 سال، اس کے بغل میں بالکل اس کی بیوی ہے جو کڑیل جوان ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ہاتھ کے مہندی کے رنگ بھی نہیں پھیکے پڑے تھے کہ دیکھو یہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ یہ
کہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جا جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہہ لے، جا جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ لے۔ اتنا کہنا تھا، فرشتہ ان کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے، آمین کہتا ہے۔ لوگوں خوب یاد رکھو، آج تم کو اور ہم کو تہجد تو بہت دور کی بات، فرض نماز کے لیے آنکھیں نہیں کھولتی۔ میں بتا یہ رہا تھا، گویا ابلیس نے یہ مکالمہ کیا اور اسی وقت ابلیس کو اللہ نے بھگا بھی دیا۔ جاتے جاتے اللہ نے ابلیس سے کچھ درخواست کی، اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے وہ بندے جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، میرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی تیرے بہکاوے پہ نہیں آ سکتے، اور جو تیرے بہکاوے پہ آئیں گے ان کا حشر تیرے ساتھ ہوگا۔ تو جہنمی اور تیری اقتدا کرنے والی قوم اور تیرے پیروے کرنے والی قوم وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ اس لیے لوگوں معاملہ اسپشٹ ہے، کلیئر ہے، کسی طرح کے کوئی جھولا نہیں۔